سنتیں چل رہی تھیں بالوں کے بارے میں، تو کل کچھ عرض ہو گئی تھیں، آج کچھ اور عرض کرنی ہے۔ جسم کے بال صاف کرنا، عورت اپنے سر کے بال چھوڑ کر، یہ بھویں چھوڑ کر، پلکیں چھوڑ کر، باقی پورے جسم کے بال صاف کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ مرد سر کے بال بھی منڈا سکتا ہے، مرد یہ بھویں چھوڑ کر، پلکیں چھوڑ کر، داڑھی چھوڑ کر، باقی پورے جسم کے بال اگر صاف کرنا چاہے تو اجازت ہے، یعنی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ تو ہو گیا بالوں کو صاف کرنے کے بارے میں۔ ان بالوں کو مرد ہو خواہ عورت اس طرح سے کوئی صاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی کریم استعمال کر کے صاف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے یہ پلکوں کے بال اور بھووں کے بال، ان کا کیا حکم ہے؟ مرد تو ان کو ہمارے ہاں نہیں ہے، مرد ان کو کچھ سیٹنگ کراتے ہوں، لیکن عورتوں میں بہت چلا ہوا ہے۔ پلکوں کی سیٹنگ کرانا، آئی لیشز کہتے ہیں اس کو، اور اوپر سے بھووں کی سیٹنگ کرانا، ان سب کی سیٹنگ میں شریعت کے احکام کیا ہیں؟ جو پلکیں ہیں، یہ پلکیں جو قدرتی طریقے پر اللہ کی طرف سے پیدا کرتے ہیں، ان کو کاٹ نہیں سکتی، یعنی کاٹ کے چھوٹا نہیں کر سکتی۔ اگرچہ رواج بھی نہیں ہے چھوٹا کرانے کا، بڑا کرنے کا رواج ہے، لیکن چھوٹا نہیں کر سکتی۔ اور جو بھویں ہیں اوپر، ان بھووں کو اگر قدرتی طور پر یہ بھویں بنی ہوئی ہیں، مرد ہو خواہ عورت ہو، تو ان بھووں کو بھی نہیں چھیڑ سکتے۔ لیکن اگر یہ بھویں غیر قدرتی طور پر ہیں، یعنی اس طریقے پر ہیں کہ عام انسانوں کی ایسے نہیں ہوتی، مثلاً کسی کی بھویں زیادہ گھنی ہیں، اتنی گھنی بھویں نہیں ہوتی، تو وہ اس کو اتنا، مرد ہو خواہ عورت، وہ اس کو اتنا باریک کرا سکتا ہے جتنے عام انسانوں کی ہوتی ہیں۔ اس عام انسانوں کی بھویں سے زیادہ باریک نہیں کرا سکتا، جیسے کہ آج کل رواج چلا ہوا ہے، بالکل باریک کرا دیتی ہیں عورتیں، یہ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ یہ یہاں کے بال ہیں درمیان میں، یہ دو بھووں کے درمیان، ناک کے اوپر، ماتھے کے نیچے، ان بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بال چونکہ فطرتاً عام طور پر انسانوں کے نہیں ہوتے، کسی کسی کے ہوتے ہیں، لہذا فطرت کے لحاظ سے چونکہ یہ جگہ خالی ہوتی ہے، اس لیے مرد ہو خواہ عورت ہو، اس جگہ کو بالکل بھی صاف کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، اس کی شرعاً اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے رہ گئی یہ آج کل جو چلا ہوا ہے کہ یہ عورتیں مصنوعی پلکیں لگا لیتی ہیں، جس سے وہ پلکیں بڑی نظر آتی ہیں۔ ان پلکوں کے لگانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ پلکیں اگر انسان کے بالوں کی نہ بنی ہوئی ہوں یا خنزیر کے بالوں کی نہ بنی ہوئی ہوں تو پھر ایسی پلکیں استعمال کرنا عورت کے لیے اس نیت کے ساتھ جائز ہے کہ اس سے میرا مقصود شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو اس غرض سے اگر عورت لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے۔ ویسے اس کے علاوہ دکھلاوا وغیرہ مقصود ہے، یا یورپ کی عورتوں کے ساتھ مشابہت مقصود ہے، تو پھر اس کا بنانا، ان کا لگانا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی شوہر کا مطالبہ ہو تو عورت کو ایسی تمام زیب و زینت اختیار کرنا جائز ہے جس کا شوہر مطالبہ کرے اور وہ شریعت میں منع نہ ہو، شریعت میں اس کی طرف سے اجازت ہو، بلکہ عورت کے لیے اپنے مرد کی خاطر، شوہر کی خاطر زیب و زینت کرنا ثواب ہے۔ تو یہ ان پلکوں کے بارے میں حکم تھا۔ سر کے بالوں کے بارے میں بعض دفعہ وگ لگا لیتے ہیں، مرد بھی لگاتے ہیں، عورتیں بھی لگا لیتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی وگ لگائے، یعنی مصنوعی بال عورت اپنے اوپر لمبے لگا لے، یا کوئی مرد اپنے سر کے اوپر مصنوعی بال لگا لے، اگر وہ مصنوعی بال انسان کے بال نہ ہوں، اپنے بال تو انسان اپنے اوپر لگا سکتا ہے، جیسے آج کل ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن کسی انسان کے بالوں کا وگ بنا کر اپنے سر پہ رکھ لینا، وہ وگ جو سر پہ رکھا جا رہا ہے اگر کسی انسان کے بالوں کا نہیں ہے اور خنزیر کے بالوں کا بھی نہیں ہے، ایسا وگ استعمال کرنا بذات خود جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ مرد بھی وگ استعمال کر سکتا ہے، عورت بھی وگ استعمال کر سکتی ہے، البتہ اس میں دھوکہ دہی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ جہاں اس سے مقصود اگلے کو دھوکہ دینا ہو اپنے بالوں سے، وہ کچھ اور سمجھ جائے اور حقیقت کچھ اور ہو، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے مثلا کسی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے اور اس نے عارضی طور پر وہ لمبے وگ لگا لیے، رشتہ دیکھنے والے آئے، وہ یہ سمجھ کر چلے گئے کہ بال اس کے اس طرح ہیں، حقیقت میں ایسے نہیں تھے، یہ دھوکہ دہی۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ شوہر کے سامنے ایسے لگا لیے ہیں اور اس میں دھوکہ دہی کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
یا کسی تقریب میں لگا کر وہ چلی گئی ہے اور مقصود کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے تو بھی اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ تو البتہ ان بالوں کے اوپر مسح کرنے کا یا نہانے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر تو وہ بال ایسے لگائے ہیں سر کے اوپر کہ سر کے اندر فکس کر دیے گئے تو پھر تو ان کو اتارا بھی نہیں جا سکتا، اتارے بغیر انہی بالوں کے اوپر مسح بھی ہوگا، انہی بالوں کے ساتھ غسل بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ بال اتارے اور رکھے جاتے ہیں، سر پہ رکھ لیے، سر پہ اتار لیے، تو مسح کرنے کے لیے ان بالوں کو اتارنا ضروری ہوگا، مرد ہو عورت ہو، اور غسل کرنے کے لیے بھی ان بالوں کو اتارنا ضروری ہوگا۔ ان کو اتارے بغیر نہ اس کا وضو ٹھیک ہوگا نہ ہی اس کا غسل ٹھیک ہوگا۔ یہ بالوں کے بارے میں کچھ احکامات تھے جو پہلے رہ گئے تھے، آج میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ بس انہی میں مسائل بھی آگے نورانی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔